ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارہ، پاکیزگی کے بارے میں۔ پاکیزگی ناپاکی کی ضد ہے، اور ناپاکی دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک کو حدث کہا جاتا ہے اور ایک کو خبث کہتے ہیں۔ خبث اندر کی ناپاکی ہے، عقیدے کا خراب ہونا، ایمان کا نہ ہونا، اخلاقیات کا بگڑ جانا، دل کا پاک نہ ہونا۔ جب دل پاک نہیں ہوتا، ارادے پاک نہیں ہوتے، ارادے پاک نہیں ہوتے تو کردار پاک نہیں ہوتا۔ ایک ہے ظاہر پاکیزگی، اسے حدث کہتے ہیں۔ لباس کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، ہاتھ منہ کا پاک صاف ہونا۔ ضروری نہیں کہ لباس قیمتی ہو، سستا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ پھٹا ہوا ہی ہو، بندہ سلائی کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سستا ہے تو میلا بھی ہو، اسے صاف رکھا جا سکتا ہے۔ جسم کو صاف رکھنا ہے، پاک رکھنا ایک بات ہے، لیکن صاف بھی رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے تو ایک شخص داخل ہوا تو اس کی داڑھی کے بال اس طرح بکھرے ہوئے اور پریشان تھے، تو آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا کیا تم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ اس میں کنگھی پھیر کر درست نہیں کر سکتے، یا اس کو برابر نہیں کر سکتے؟ کہیں سے بڑی کہیں سے کم ہے، ہلکا سا تیل لگا لیں، تو یہ اتنا مشکل کام ہے؟ تو ظاہر کا پاک ہونا یہ بھی پاکیزگی ہے۔ مکمل پاکیزگی ہے کہ ظاہر و باطن دونوں پاک ہوں، لیکن ظاہر کا پاک رکھنا بھی حضور نے فرمایا یہ بھی آدھا ایمان ہے۔ طہارت بھی آدھا ایمان ہے۔ غالباً علماء فرماتے ہیں کہ آدھا ایمان اس لیے فرمایا گیا کہ یہ صرف ظاہر کو صاف اور پاک کرتی ہے، یعنی آدھا کام کرتی ہے کہ آدمی کا جسم پاک ہو، صاف بھی ہو، لباس صاف ہو، ہاتھ منہ صاف ہو۔ ضروری نہیں کہ پاؤں پر میل جمی ہوئی، ناخن بڑے ہوئے ہوں، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ لہذا پاک صاف رہنا بھی آدھا ایمان ہے۔ حدث ناپاکی دو طرح سے ہے، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ وضو کا نہ رہنا حدث اصغر ہے۔ غسل کا واجب ہو جانا، بدن کا ناپاک ہو جانا حدث اکبر ہے۔ حدث اکبر کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور حدث اصغر کے لیے وضو۔ پھر وضو بجائے خود فرض نہیں ہے، بندہ ہر وقت باوضو رہے تو سب سے اچھی عبادت ہے، لیکن
فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. وضو فرض ہے نماز کے ذریعے سے. جب نماز فرض ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں اس کے ساتھ فرض ہو جاتی ہیں، جیسے لباس کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، پانی کا تلاش کرنا، قبلہ تلاش کرنا. اسی طرح وضو فرض ہو جاتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے. نماز کے لیے وضو فرض ہو جاتا ہے، بجائے خود فرض نہیں ہے. تو یہاں طہارت کو وضو میں پابند کر دینا یہ درست نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ بڑا آیا ہے کہ جہاں جہاں عربی میں طہارت کا لفظ آیا ہے تو اردو ترجمہ کرنے والوں نے اسے وضو کر دیا. حالانکہ وضو ایک الگ شعبہ ہے. یہ اس سے اصغر کے لیے چھوٹی ناپاکی، یعنی بے وضو ہونا. طہارت پورے بدن، لباس، حلیے سب کو محیط ہے. اور اس میں ضروری نہیں کہ اعلیٰ قسم کے جوتے ہوں، بڑا قیمتی لباس ہو. نہیں، سستا ہو، غریب آدمی ہے اس کی حیثیت میں، لیکن صاف ستھرا تو غریب آدمی بھی رکھ سکتا ہے. اپنا ہاتھ منہ ناخن کٹے ہوئے ہوں، اپنا حلیہ درست ہو، یہ تو غریب بھی کر سکتا ہے. تو ظاہری پاکیزگی بھی آدھا ایمان ہے. یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ جو نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، ہاتھ منہ نہ دھوئے، پاگلوں کی طرح بیٹھے، وہ بہت نیک ہے. یہ پہنچا ہوا ہے. کہاں پہنچا ہوا ہے یہ نہیں بتاتے. وَنَبِي مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہر شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمتکہا او موبقوہا. رواہ مسلم فی روایت لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تملأ ما بین السماء والارض. لم اجد هذه روایہ فی صحیحین ولا کتاب الحمیدی ولا فی الجامع ولكن ذکرہ الدارمی بدل سبحان اللہ والحمد للہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے. شطر کا معنی اگر نصف کیا جائے تو پھر یہ معنی بنے گا کہ آدھا ایمان ہے. اور شطر کا عمومی معنی حصہ ہوتا ہے. اگر یہ کیا جائے کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے تو پھر تو بات ہی صاف ہو جاتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ شطر کا یہاں معنی آدھا ایمان ہے تو پھر آدھے سے یہی مراد ہوگی کہ ظاہر کو تو یہ پاک کر دیتا ہے، وجود پاک ہو جاتا ہے. چونکہ وجود ناپاک ہو، غسل واجب ہو تو وضو تو نہیں ہوتا. وضو تو تب بھی ہوگا جب وجود پاک ہوگا. اور طہارت کا معنی وضو نہیں ہے، طہارت کا معنی پاکیزگی ہے. بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، ہاتھ منہ صاف ستھرے دھلے ہوئے ہوں، ناخن وغیرہ کٹے ہوئے ہوں، تو صفائی ہو، صاف ستھرا بندہ ہو، تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. والحمد للہ تملأ المیزان، اور خلوص دل سے الحمدللہ ایک جملہ، یہ ایک کلمہ کہنا روز حشر ترازو کو بھر دے گا. یعنی اس ایک کا ثواب اتنا ہے کہ یہ ترازو کو بھر دے گا. اور وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماوات والارض،
اور اگر کوئی سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے خلوص دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، تو آسمان و زمین کے مابین جتنا خلا ہے اس کو اس کا ثواب بھر دیتا ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانے کہ یہ خلا کتنا ہے، اس کی وسعتیں کتنی ہیں۔ خلا کی کوئی پیمائش آج تک کوئی کر نہیں سکا، حالانکہ سائنس نے بڑی ترقی کی، لیکن کوئی یہ ناپ نہیں سکا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ اتنے کروڑوں سال کا فاصلہ زمین اور سورج کے درمیان ہے، یہ اندازے بھی ہیں کہ اتنا فاصلہ زمین اور چاند کے درمیان ہے، وہ بھی کروڑوں سالوں میں بتاتے ہیں۔ لیکن زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یہ انسانی عقل، اس کے شعور، اس کی پیمائش سے بالاتر ہے۔ تو فرمایا کو کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ، ایک بار کہنے سے اتنا ثواب ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کے مابین کا خلا اس سے بھر جائے۔ والصلاۃ نور، اور نماز جو ہے یہ نور ہے، یہ روشنی ہے۔ دنیا میں باطن کو، دل کو روشن کرتی ہے، قبر کی تاریکیوں میں یہ روشنی ہوگی، نور ہوگا۔ میدان حشر میں مومن کے پاس یہ نور ہوگا، روشنی ہوگی۔ آتا ہے نا قرآن کریم میں کہ ان کے دائیں بائیں روشنی ہوگی، اور لوگ کہیں گے جن کے پاس نہیں ہوگا کہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ دے دو، تو وہ کہیں گے جہاں بٹ رہا تھا وہاں جاؤ، جاؤ پیچھے جاؤ، جا سکتے ہو تو جہاں سے ہم لائے ہیں وہاں سے لاؤ۔ تو وہاں اب دنیا میں جانا کہاں ممکن ہوگا، تو یہاں تو نہیں ملتا، وہ تو اس بازار میں تھا، ہم وہاں سے لائے ہیں۔ وہ واپس جا سکتے ہو تو جاؤ وہاں سے لے آؤ۔ والصدقۃ برہان، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ پر یقین اور ایمان کی دلیل ہے، یہ اس کے ایماندار ہونے کی شہادت ہوگی، دلیل ہوگی روز حشر بھی، کہ اس کے پاس جو قوت تھی، جو مال تھا، جو علم تھا، جو بھی وسائل تھے، یہ صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، جو بھی وسائل جن پر اختیار ہو۔ ایک آدمی عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہے تو اللہ کے لیے انصاف کرنا اس پر فرض اور واجب بھی ہے، لیکن رضائے الہی کے لیے کرتے تو اس میں صدقہ بھی شامل ہے۔ لوگوں کی حاجات پوری ہوتی ہیں، انہیں انصاف ملتا ہے۔ اسی طرح کوئی عالم لوگوں کو دین بتاتا ہے تو دین بتانا ویسے بھی اس پر فرض ہے، دین کو چھپا تو نہیں سکتا، لیکن اس میں صدقہ بھی شامل ہو جاتا ہے، فرض بھی ادا ہوتا ہے اور وہ صدقہ بھی شامل ہو۔ اسی طرح اپنے مال میں کسی کو شریک کرتے حسب توفیق، غریب کو، مجبور کو، معذور کو دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ اس کے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، قبر میں بھی، میدان حشر میں بھی، کہ بندہ، یا اللہ یہ بندہ مومن ہے، یہ اپنے وسائل تیری رضا کے لیے خرچ کیا کرتا تھا، یہ اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ والصبر ضیاء، اور اللہ کی نافرمانی سے رک جانا، یہ تو بہت بڑی روشنی ہے۔ صبر کہتے ہیں عربی میں جیسے گھوڑا تیز دوڑ رہا ہو اور اس کی لگام کھینچ کر ایک دم روک لیا جائے، اسے صبر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو عام رواج ہے نا، کسی کا نقصان ہو جائے اور وہ جزا فضا روئے دھوئے نہیں تو اس نے صبر کر لیا، نہیں، صبر ہوتا ہے گناہ سے رک جانے کا نام، اللہ کی نافرمانی سے رک جانے کا نام۔ تو صلاۃ کو تو نور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے،
اور صبر کو ضیاء. نور بھی روشنی ہے لیکن صبر بہت زیادہ روشنی ہے. جیسے قرآن کریم میں چاند کو نور کہا گیا، والقمر نورا والشمس ضیاء. اب چاند کی روشنی کو قرآن میں اللہ کریم نے نور کہا ہے، سورج کی روشنی کو ضیاء کہا ہے. ہیں دونوں روشنیاں ہیں. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ چاند کی روشنی کتنی ہے اور سورج کی کتنی ہے. تو فرمایا نماز بھی نور ہے لیکن گناہ سے رک جانا، گناہ سے رک جانا یہ ہوتا ہے کہ گناہ کر سکتا ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ نہ کرے. ایک کر ہی نہیں سکتا تو اس نے رک کیا جانا ہے. جو ہو ہی نہیں سکتا وہی نہیں نہ کرتے تو یہ تو رک جانا تو نہیں ہے. وہ کر ہی نہیں سکتا تو رک کیا جائے گا. ایک گناہ کر سکتا ہو اور نہ کرے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. ایک شخص نے اسے بیوی نے کہا، کہیں آپس میں جھگڑا ہوا تو بیوی نے کہا تو جہنمی ہے. ہمارے ہاں ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں، عربوں کے ہاں بد دعائیں دی جاتی ہیں. یہ رواج وہاں آج بھی ہے. ہم لڑیں تو گالیاں دیتے ہیں نا، وہ لڑ پڑیں تو بد دعائیں دیتے ہیں. تو دوزخ میں جائے، تیرا باپ جہنم میں جائے، تیری ماں پر خاتمہ کفر پر ہو. اس طرح ان کی آج بھی وہ اس طرح جھگڑا کرتے ہیں. اور ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ جتنے غصے میں ہوں، جتنے لڑ رہے ہیں، انہیں کہہ دو کہ صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیٹھ کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے، جھگڑا ختم ہو جاتا. تو اس نے کوئی بیوی سے تو میں کی تو بیوی نے اسے جہنمی کہہ دیا. اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق. اب ایک تماشا بن گیا. کون فیصلہ کرے وہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کس کو پتا یہ جہنمی ہے کہ نہیں؟ جن حضرت کی خدمت میں گئے، مجھے نام یاد نہیں رہتے، نہ ان حضرت کا نام اب یاد ہے ذہن میں، اور نہ ان بندوں کا واقعہ یاد ہے. انہوں نے فرمایا مجھے کو اپنی زندگی کی نیکی بتا جو تیرے ذہن میں ہے کہ تو نے اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ گناہ نہیں کیا. ایسی کوئی نیکی جہاں تو گناہ سے رک گیا ہو. اس نے کہا جی میں جب نوجوان تھا تو میں کھاتا پیتا آدمی تھا، مال دولت تھی میرے پاس. تو ہمارے رشتے میں ایک خاتون تھی، ہماری برادری میں نوجوان لڑکی تھی. میں اس پہ بڑا فدا تھا اور میں بڑا اس کے پیچھے گھوما کرتا تھا، لیکن وہ مجھے کوئی گھاس نہیں ڈالتی تھی، توجہ نہیں کرتی تھی. بڑی میں نے کوشش کی. وہ غریب تھے، ہمارے برادری کے تھے لیکن وہ غریب تھے. تو ایک دفعہ انہیں کوئی مصیبت پڑ گئی اور انہیں پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، کہیں سے انہیں نہیں مل رہے تھے. تو وہ میرے پاس آئی کہ کوئی ذریعہ نہیں ہے اور اتنے پیسے ہر حال میں چاہیے، تو تم مہربانی کرو. تو میں نے کہا بھی میرا تو وہی شرط ہے، میری حاجت پوری کر دو تو پیسے بھی دے دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں اتنی مجبور ہوں کہ بے شک جو چاہو آج تم کر لو، لیکن ان پیسوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. تو جب میں نے تیاری کی تو اس نے کہا دیکھو میں تمہیں منع نہیں کرتی، لیکن یاد رکھو اللہ دیکھ رہا، اسے میری مجبوری کا بھی پتہ ہے، تمہارے ارادے کا بھی پتہ ہے، اور تمہیں یہ مال اللہ نے دیا ہے، مجھے ضرورت مند بھی اسی نے ملا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لو، جو جی چاہے کرو. تو کہنے لگا میں ڈر گیا، میں نے اسے پیسے دے دیے لیکن گناہ نہیں کیا، مجھے اللہ سے حیا.
تو انہوں نے فرمایا قرآن کریم میں اللہ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور پیش ہونے سے ڈر کر گناہ سے رک گیا، اللہ سے ڈر گیا، صبر کیا جس نے، اس کے لیے تو دو جنتیں، لہذا تمہاری بیوی کو طلاق نہیں۔ تو صبر نام ہے گناہ پر قدرت ہو، کر سکتا ہو، لیکن اللہ کے خوف سے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے رک جائے۔ تو فرمایا صبرو ضیاء، صبر تو اس طرح ہے جس طرح سورج طلوع ہو جاتا ہے، برزخ میں، قبر میں، میدان حشر میں، وہ شخص تو اس طرح گھوم رہا ہوگا جیسے سورج ہوتا۔ والقرآن حجہ، اور قرآن حقیقی دلیل ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، عمل کی کوشش کرتا ہے، یہ تلاوت قرآن، قرآن تمہاری طرف سے جھگڑا کرے گا، منکر نکیر سے جھگڑے گا، میدان حشر میں جھگڑے گا، تمہارا وکیل بن جائے گا، تمہاری طرف سے جھگڑا کرے گا کہ اللہ اسے نجات دے دے، یہ تیرا، یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھے یاد کرتا تھا، میرا احترام کرتا تھا، مجھے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، مجھ پر عمل کی کوشش، میری اس کے ساتھ بہت دوستی تھی، میری بہت عزت کرتا تھا۔ یہ قرآن جسے کھولنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، جو ریشمی غلافوں میں ہم نے جالوں میں، الماریوں میں رکھ دیا ہے، کوئی مر جائے تو کہتے ہیں اس کے لیے قرآن پڑھو، وہ بھی ہم خود نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے بھی لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، جو زندگی میں قرآن سے محبت کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں توفیق عمل بھی ملتی ہے، اور یہ دلیل ہے، حجت ہے۔ موت کے وقت فرشتوں سے جھگڑے گا کہ اس پر سختی نہیں کی جا سکتی، تو میرا دوست ہے، میرے ساتھ محبت ہے، اس سے یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھے اٹھائے پڑھتا تھا، مجھے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ قبر میں منکر نکیر سے جھگڑے گا، میدان حشر میں تمہارا وکیل ہوگا۔ حجت لک او علیک، تمہارے لیے حجت ہوگا یا تم پر حجت ہوگا۔ اور فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ، ہر شخص جب صبح کرتا ہے، رات کی نیند سے، کل کے جھگڑوں سے سو جاتا ہے، پھر جب اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، صبح اٹھ کر ہر شخص اپنے آپ کو فروخت کر لیتا ہے، یعنی ہر شخص وہ اٹھ کر اگلے دن کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کا وجود اپنا نہیں رہتا، خود کو بیچ دیتا ہے۔ آج ادھر جانا ہے، آج یہ کرنا ہے، آج فلاں کام کرنا ہے، آج یہ وصولی کرنی ہے، آج یہ قرضہ دینا ہے، آج وہاں ہل چلانا ہے، آج دکان پہ بیٹھنا ہے، آج نوکری پہ جانا ہے، آج ہر شخص جو صبح اٹھتا ہے نا، اس کا اپنا آپ اپنا نہیں رہتا، متعین کر لیتا ہے کوئی کام، خود کو بیچ دیتا ہے، پھر اس کا اپنا آپ اپنا نہیں رہتا، اس کام کے لیے لگ جاتا ہے ہر بندہ۔ تو معتکفا او موبقا، پھر کچھ لوگ اس کو آزاد کرا لیتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق امور انجام دیتے ہیں، ان کا وجود نفس کا قیدی نہیں ہوتا، وہ اسے چھڑا لیتے ہیں، آزاد کرا لیتے ہیں، سو اٹھ کر وہ بھی کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ جب ان امور پہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ جاتی ہے کہ یہ آپ کی اطاعت ہے، تو آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو اس میں غیر اللہ کی غلامی نہیں رہتی۔ جو غیر اللہ کا غلام نہ رہے، صرف اللہ کا غلام، وہ آزاد ہے۔
کچھ لوگ اپنے آپ کو آزاد کرا لیتے ہیں، نیکی کی طرف ہو جاتے ہیں، حلال کام کرتے ہیں، جائز طریقے سے کرتے ہیں، اور کچھ پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں تباہی میں، نفس کی غلامی میں شیطان کے بندے بن جاتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں دن بھر۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور ایک روایت میں ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تملان ما بین السماء والارض، کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ بھی زمین و آسمان کے خلا کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ روایت صحیحین میں اور کتاب حمیدی میں اور جامع میں کہیں نہیں دیکھی، لیکن دارمی نے اس کا ذکر کیا ہے، انہوں نے بدل دیا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی بجائے انہوں نے لکھا ہے سبحان اللہ والحمدللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بالدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء على المقارة وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وذلكم الرباط، وفي حديث مالك بن أنس فذلكم الرباط وذلكم الرباط ردد مرتين، رواه مسلم في رواية الترمذي ثلاثة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو گناہوں کو مٹا دے اور درجات کو بلند کر دیتی ہے۔ ایسی بات جس سے گناہ خطائیں جو ہو چکی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں، اور صرف گناہ معاف نہیں کراتی، درجات بھی بلند کراتی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ بے شک فرمائیے، فرمایا پورا کرنا وضو کا مشقت کے وقت۔ وضو میں ہر جگہ یہ تاکید ملتی ہے کہ جب وضو کیا جائے تو پورا کیا، جلدی بھاگتے دوڑتے آئے، چھینٹے اڑائے، کوئی جگہ خشک رہ گئی، کوئی گیلی ہو گئی، پانی بھی ضائع کیا، وضو مکمل ہوا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ ٹوٹی کھول کے بیٹھ جائیں، جتنا پانی ضائع ہوتا رہے آپ مزے سے مسواک کرتے رہیں، سر کا مسح کرتے رہیں، نہیں، حساب سے جتنا ضرورت ہے اتنا پانی خرچ کرے، خواہ دریا کے کنارے وضو کر لو۔ علماء فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے بیٹھا دریا کے پانی سے وضو کرے تو فالتو پانی خرچ نہ کرے۔ اللہ کی امانت ہے، اس کی مخلوق کے لیے کس کس کا اس میں حصہ ہے، اپنے حصے کے لیے اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرے، پانی ضائع نہ کرے، لیکن وضو پوری احتیاط سے کرے۔ تین بار دونوں ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا، 3 بار چہرے کا دھونا، سر کا مسح، ٹخنوں سے اوپر تک، ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا، یہ وضو ہے، اور یہ پوری احتیاط سے کرے۔ اور پھر وہ وضو جو مشکل وقت میں کیا جائے، پانی کمیاب ہے لیکن وضو کرنا ہے، جو تھوڑا ہے چلو اسے باقی کم خرچ کر لیں گے، وضو تو کرنا ہے۔ صحت اجازت نہیں دے رہی، مشکل سے اٹھتا بیٹھتا ہے لیکن وضو کی ہمت کر لیتے، بالکل نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے، تو پھر تو وہ اس کے لیے تیمم ہے کہ ساتھ 2-3 بندوں کو مشقت میں ڈالنا ہے، تو پھر یہ جائز نہیں ہے، پھر اپنا تیمم کر لیں۔ لیکن اگر خود تھوڑی سی مشقت کر کے کر سکتا ہے تو ضرور کرے۔ تو فرمایا ایسے میں وضو کرنا جو ہے یہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف
کثرت سے قدم اٹھانا، کثرت سے جانا، کوشش کرنا کہ ہر نماز مسجد میں جا کر ادا کروں، یہ گناہوں کو بھی مل رہا۔ نماز کا درجہ اپنا ہے، یہ آنا جانا جو مسجد کی طرف ہے اس کا مقام اتنا ہے کہ ہر نماز کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاس اگر کوئی مجبوری اسے نہیں روک رہی تو ہر نماز جاتا ہے، مسجد میں ادا کرتا ہے۔ تو یہ آنا جانا، مسجد کی طرف قدم بڑھانا جو ہے، یہ گناہوں کو معاف بھی کراتا ہے اور درجات بھی بڑھا لیتا ہے۔ وَإِنْتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، اور ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہنا۔ فرمایا یہ تو رباط کہتے ہیں جو سرحدوں پہ پہرا دیا جاتا ہے، اسے رباط کہتے ہیں کہ کوئی دشمن اندر داخل نہ ہو۔ فرمایا نماز کے بعد اگلی نماز سے غافل نہ ہونا، اس کا منتظر رہنا، یہ تو چوکیداری ہے، یہ تو اسلام کی سرحدوں پہ، دین کی سرحدوں پہ پہرے کھڑا ہے کہ شیطان اندر داخل نہ ہو، دشمن داخل نہ ہو۔ اب اس میں بعض حضرات نے تو لکھ دیا کہ نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ رہے دوسری نماز پڑھ کے جائے، لیکن یہ موضوع نہیں ہے۔ صحیح ہو سکتا ہے، مناسب نہیں لگتا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، دفتر جانا ہے، سفر پہ جانا ہے، کسی کو ملاقات کو جانا ہے، دکان پر بیٹھنا ہے، تو ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ یہ کام تو کرنا ہے لیکن اس میں نماز کا وقت بھی آ جائے گا۔ ہم جو بھی پروگرام بناتے ہیں تو ہمیں اپنی ضرورتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ کہیں جانا ہے تو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ دوپہر کا کھانے کا وقت ہو جائے گا، وہ کہاں کھاؤں گا، ساتھ لے کے جاؤں یا وہاں کوئی وسیلہ ہے، کوئی دوست ہے، واقف ہے، یا کوئی ہوٹل ہے، کیا ہوگا، ہوتا ہے نا ذہن میں۔ اور ضرورتیں بھی جو ہیں وہ ذہن میں ہوتی ہیں۔ اس طرح نماز بھی ذہن میں ہو کہ بھی جا تو رہا ہوں کام کو، فجر تو پڑی ہے، وہاں زور کا وقت ہو جائے گا، کیا انتظام ہوگا، کیسے ادا ہو، تو یہ نماز کا انتظار ہے۔ کہیں نہیں جا رہا، گھر میں بھی ہے لیکن بھول نہیں گیا، یاد رکھتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ اذان ہو تو میں پہلے جا کر نماز پڑھ لوں، تو یہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار ہے۔ تو فرمایا جو نماز سے فارغ ہو کر دوسری نماز کا انتظار رکھتا ہے، یہ تو دین کی پہرہ داری ہے۔ جیسے سرحدوں پہ کوئی بندوق لے کے پہرے دار کھڑا ہوتا ہے، دشمن کو قدم نہیں رکھنے دیتا، یہ تو دین کی پہرہ داری ہے۔ اور مالک بن انس کی حدیث میں ہے ذالکم الرباط فذالکم الرباط، اس لفظ کو حضور نے 2 دفعہ دہرایا کہ یہ تو دین کی پہرہ داری ہے، دین کی سرحدوں پر پہرہ داری ہے۔ اسے حضور نے 2 دفعہ دہرایا، یعنی زیادہ تاکید کی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور ترمذی میں آتا ہے کہ 3 دفعہ حضور نے دہرایا۔ ہو سکتا ہے ایک مقام پہ 2 دفعہ دہرایا اور دوسرے مقام پہ 3 دفعہ دہرا دیا ہو، کہیں 1 دفعہ ارشاد فرما دیا ہو۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدی حتى تخرج من تحت اظفاره او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے کیا، پانی بھی ضائع نہیں کیا اور کوئی جگہ وضو کے بغیر رہنے بھی نہیں دی، ترتیب بھی غلط نہیں ہونے دی، نیت اور ارادہ بھی خاص رکھا، تو اچھی طرح وضو کیا، اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے بھی اس سے بھی نکل جاتے ہیں، یعنی ہر پورے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ صدق اللہ رسول اللہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المسلم والمؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتهار رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان وضو کرتا ہے، یا آپ نے فرمایا جب مومن اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر گناہ نکل جاتا ہے، جس کی طرف اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چہرے میں گناہ کی بہت بڑی جگہ دو آنکھیں ہیں اور زبان ہے۔ آنکھیں بہت سی غلط چیزیں، ناجائز چیزیں دیکھ لیتی ہیں، زبان بہت سے ناجائز کلمات نکالتی ہے، یہ سارے چہرے کے گناہ ہیں۔ ان سے چہرے پہ ظلمت، تاریکی اور چہرے مسخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ قیامت کو تو ہر چیز کھل جائے گی۔ اگر یہاں بھی آپ غور کریں تو جو لوگ سارا دن یہ جلسوں میں تقریریں کر کے لوگوں کو صرف بھلا برا کہتے رہتے ہیں، ذرا ان کے چہروں کی طرف دیکھیں، عجیب سے ہو گئے، چہرے پر کھچاؤ آ گیا، ایسے پتہ چلتا ہے ان کی کھال کسی نے کھینچ کر سخت کر دی ہے، ایک سختی سی، ایک نفرت سی چہرے پر آ گئی۔ تو یہ چہرے کے گناہ ہیں۔ تو فرمایا مومن جب اچھے طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، خلوص نیت سے چہرہ دھوتا ہے، تو چہرے کے گناہ سارے جھڑ جاتے ہیں، جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے ہوں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس پانی کے ساتھ، یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ اور جب اپنے دونوں ہاتھ دھو لیتا ہے تو ہاتھوں سے ہر گناہ نکل جاتا ہے جس کو اس نے پکڑا تھا، پانی کے ساتھ، یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ اور جب پاؤں دھوتا ہے تو ہر گناہ جس کی طرف پاؤں چلے تھے، قدم لے کر گئے تھے، اس پانی کے ساتھ یا اس کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وضو سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے۔ اس کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امر مسلم تحضروه صلاة مکتوبة فی فیوسن وضوها وخشوعها ورکوعها الا کان کفارۃ لما قبلها ان الذنوب ما لم یؤت کبیرۃ وذلک الدہر کلہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب نماز ادا کرتا ہے، فرض نماز، تو اچھی طرح وضو کرے، حضور قلب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ رکوع سجود اور نماز ادا کرے، تو پہلے سارے نماز کے وقت سے جو پہلے غلطیاں ہو چکی ہیں، گناہ ہو چکے ہیں، ان کا کفارہ ہو جاتی، ان کو مٹا دیتی۔ جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ جو کبیرہ اور صغیرہ کی ایک قید ہے، بعض بڑے بڑے، کبیرہ سے مراد ہے بڑے بڑے گناہ ہیں، بعض چھوٹے چھوٹے، لیکن اس نظر سے دیکھا جائے کہ نافرمانی کس کی ہے تو سارے کبیرہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر گناہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی ہے، تو اللہ اس سے بچائے،
بچنا چاہیے۔ تو صلاۃ جو ہے مومن کی، جس میں پورے اہتمام سے، خلوص نیت سے اچھی طرح وضو کرے اور پوری توجہ سے نماز پڑھے۔ اب نماز میں توجہ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، خیال کھیتوں میں ہوتا ہے، دکاندار کا دکان میں ہوتا ہے، دفتری کا دفتر میں ہوتا ہے۔ یہ نہ کرے، اپنی توجہ اس طرف رکھے کہ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم سارے کام دنیا کے کرتے ہیں، جب ہمیں عدالت میں پیش ہونا پڑے اور اپنی بات خود مجسٹریٹ سے کرنی پڑے تو کوئی دل میں خیال آتا ہے؟ کیوں اس وقت کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ توجہ ساری اس طرف ہوتی۔ تو متوجہ اللہ ہو تو سوچیں چھوڑ دے۔ پھر ایک خیال لانا ہوتا ہے جو ہم خود لاتے ہیں، یہ حرام ہے۔ ایک خیال کا آنا ہوتا ہے جو شیطان القاء کر دیتا ہے، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پرواہ نہ کرے تو وہ رد ہو جاتا ہے، اسے رد کرے۔ غلطی ہم یہاں کرتے ہیں کہ جب شیطان کو وسوسہ ڈالتے ہیں تو ہم اسے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی پرواہ نہ کریں تو پتہ نہیں روز کتنے وہ خط میل آتی ہے جی وسوسے آتے ہیں۔ بھئی وسوسے کو اہمیت کیوں دیتے ہو؟ آپ اہمیت نہ دو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، ختم ہو جائے گا، اللہ کریم اسے ختم کر دیں گے۔ اور فرمایا یہ کسی ایک نماز کی قید نہیں، کسی ایک دن یا ایک رات کے ساتھ مخصوص نہیں، کسی ایک، یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ جب تک وہ وضو کرتا رہتا ہے، نماز ادا کرتا رہتا ہے تو یہ کام جاری رہتا ہے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ معاف ہوتی رہتی ہیں۔ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے انہ توضأ ففرغ علی یدیہ ثلاثا ثم تزمزم واستنشر ثم غسل وجهه ثم ثلاثا ثم غسل يد اليمنى إلى المرافق ثلاثا ثم غسل يد اليسرى إلى المرافق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه اليمنى ثلاثا ثم يسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيها بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا لوگوں کے سامنے، نماز کے لیے نہیں، کسی ضرورت کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے آپ نے وضو کیا 3 مرتبہ۔ پہلے ہاتھ دھوئے، 3 مرتبہ پانی ڈالا ہاتھوں پر، ہاتھ مبارک دھوئے، پھر 3 بار چہرہ مبارک پہ پانی ڈالا، 3 بار کلی کی، 3 بار ناک میں پانی ڈالا، 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار دونوں ہاتھ کونیوں تک، پہلے دایاں ہاتھ 3 بار دھویا، پھر بایاں 3 بار دھویا، پھر آپ نے سر کا مسح کیا، پھر پہلے دایاں پیر 3 بار دھویا، پھر بایاں 3 بار دھویا، اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ اس طرح وضو فرماتے تھے۔ یہ لوگوں کو سکھانے کے لیے، تعلیم کے لیے آپ نے وضو کیا کہ میں اس بات کا گواہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو فرماتے تھے۔ اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اگر 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کر لے، وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لے تو بہت بڑی بات ہے۔ فرصت ہو نماز کے اور اس کے درمیان وقفہ ہو، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لے، یا مسجد میں وضو کر کے داخل ہوئے تو تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ لے تو برابر ہو جاتا ہے۔ اگر وقت نہیں ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اس میں شامل ہو جائے تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی، وہ اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ لیکن فرصت ہے تو مناسب ہے کہ 2 رکعت ادا کر لے۔
اور ان رکعتوں میں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے، خشوع ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، دل کہیں اور نہ ہو اور سجدے کہیں اور نہ ہو۔ اس کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک تو ہمیں یہ یقین ہو کہ حضور حق ہے۔ جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم گورنر کے وزیر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی خیال نہیں آتا، تو جب یہ یقین حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کے روبرو کھڑا ہوں تو کیوں خیال آتے ہیں؟ یہ یقین میں کمی ہے نا، اس کو صحیح کرے اور شیطان کو وسوسہ ڈالے، اسے ترک ہم کھڑے ہیں، کوئی ہماری جیب میں پرچی ڈالے کہ یہ بات بھی کرنا، تو کیا ہم نکال کر اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ شیطان کے وسوسے کی یہی حالت ہے، اسے کوئی اہمیت نہ دے۔ اگر اتنا کر لے تو فرمایا اس سے پہلے جتنے اس کے گناہ تھے وہ بخشے جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے کہ صرف یہ وضو اور 2 رکعت جو ہیں وہ پہلے گناہوں کو معاف کر، لیکن وضو سنت کے مطابق کرے، خلوص نیت سے، احتیاط سے کرے، نہ پانی ضائع کرے، نہ کوئی جگہ سے خشک رہنے دے، اور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اب 2 رکعت کی ضرورت اس لیے فرصت ہے، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لے، مسجد میں داخل ہوتا ہے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے تو وہ اس کے قائم مقام بھی ہو جائے گی، مسجد میں آتے آگے جماعت تیار ہے تو اس میں شامل ہو جائے تو وہ سب کا قائم مقام ہو جائے گی۔ لیکن وہ خشوع و خضوع سے پڑھے، اس میں اپنے آپ سے باتیں نہ کرتا رہے، فرمایا یہ اس کے پہلے سارے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے۔ وعن عقبہ بن عامر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا علیہا بقلبہ ووجهه الا وجبت لہ الجنہ۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان جو وضو کرے اچھی طرح سے، پھر نماز کے لیے متوجہ اللہ ہو کر، اپنے دل سے متوجہ ہو کر کھڑا ہو جائے، اپنے ظاہر اور اپنے باطن سمیت، اس کا رخ بھی، چہرہ بھی صحیح ہو، قبلہ رو ہو، صلاۃ کی شرائط پوری ہوں، وضو اچھا ہو، لباس پاک ہو، نماز کا وقت ہو، اور دل بھی ساتھ ہو، دل کہیں اور نہ سوچ رہا ہو، تو فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضأ فلیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ فی روایت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء هكذا رواه مسلم في صحيحه والحميدي في أفراد مسلم كذا ابن الأثير في جامع الرسول وذكر الشيخ مؤيد النووي في آخر حديث مسلم الأعمار بنا وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحدیث الذي رواه محی السنہ رحمہ اللہ علیہ فی السیاق من توضأ فأحسن الوضوء إلى آخره رواه الترمذی فی جامعہ بعینہ الا کلمۃ اشہد قبل ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پورا مکمل پوری احتیاط کے ساتھ اس کے فرض سنت واجب ادائے، پوری احتیاط سے وضو کرے اور پھر کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وضو کرنے کے بعد
دوسری روایت میں ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس میں علماء فرماتے ہیں بعض 8 دروازے ایک جنت کے ہیں یا 8 جنتوں کے دروازے، جنت کے 8 مدارج ہیں، 8 جنتیں ہیں جن میں سے سب کے دروازے کھول دیے جائے، داخلے کا دروازہ سب کا اس کے لیے، جس میں جی چاہے چلا جائے، جہاں مرضی داخل ہو جائے۔ اس کو مسلم نے اپنی صحیح میں، رحمیدی نے افراد مسلم میں، ابن اسیر نے جامع الرسول میں ذکر کیا، محی الدین نیوی نے مسلم کی حدیث کے آخر میں ذکر کیا، ترمذی نے زیادہ کیا ہے کہ دعا بھی پڑھے کہ یہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، وضو کرنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھے کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی پڑھے۔ اور جس میں محی سنہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیاہ میں روایت کیا ہے، وہ روایت اس طرح ہے کہ جو اچھی طرح وضو کرے، مکمل کرے، یہ اس میں زائد ہے کہ وضو کو مکمل کرے۔ اور ترمذی نے جامع ہی ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے، سوائے اس کے کہ انہوں نے کلمہ شہادت سے کے ساتھ ان محمدن بھی جمع کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت قیامت کے روز 5 کلانوں کا گروہ کی طرح جمع کیا جائے گی۔ 5 کلان عرب میں چونکہ بھینس تو نہیں ہوتی، گھوڑا ہی ہوتا ہے اور اکثر استعمال ہوتا ہے، تو جس کی پیشانی بھی سفید ہو، چاروں پیر اگلے پچھلے سفید ہوں، اسے 5 کلان کہتے ہیں، اور عربی میں اسے معجل کہتے ہیں۔ تو فرمایا جس طرح 5 کلان گھوڑے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھینسیں بھی اچھی نسل جو ہے اس میں تلاش کیا جاتا ہے کہ نسل اچھی بھی ہو، اور 5 کلان ہو تو بڑی بات ہے کہ اس کی پیشانی بھی سفید ہو اور گھٹنوں سے نیچے چاروں پاؤں بھی سفید ہوں، دم میں بھی کچھ سفیدی ہو، تو اسے 5 کلان کہتے ہیں۔ پیشانی اور چاروں پاؤں کی سفیدی ملا کر 5 کلان کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں بھینسوں میں بھی ہے، عرب میں گھوڑوں میں 5 کلان گھوڑا، اچھی نسل کا گھوڑا، اور پھر وہ رنگ میں 5 کلان بھی ہو تو بہت ممتاز سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت قیامت کو 5 کلان کے گروہ کی شکل میں حاضر ہوگی، وضو کی وجہ سے کہ ان کے چہرے بھی روشن ہوں گے، جہاں تک وضو پاؤں بازوؤں تک جاتا ہے وہ بھی نور سے چمک رہے ہوں گے، تو 5 کلانوں کی شکل میں میری امت حاضر ہوگی۔ جو چاہتا ہے کہ یہ اپنی روشنی اور زیادہ کر لے چہرے کی، بازوؤں کی، پاؤں کی، وہ بڑھا لے، یعنی یہ جتنی احتیاط سے اچھی طرح سے وضو کرے اتنی روشنی بڑھ جائے گی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلغ اللحیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت، رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں تو جہاں بہترین لباس ہوں گے وہاں مردوں کے بھی زیورات ہوں گے، ایسے زیور جو مردوں کو وہاں سونے جواہرات کے، ہیروں کے کنگن ہوں گے یا تاج ہوں گے یا جس طرح کے بھی۔ تو فرمایا جو زیور سجائے جائیں گے مردوں کے وجود پر وہ بقدر وضو ہوں گے،
بازو پر اگر پہنایا گیا ہے کوئی زیور تو وہاں تک ہوگا جہاں تک وضو ہے، اور اتنا قیمتی ہوگا جتنا اچھا وضو ہے۔ چہرے پر یا سر پر سجایا گیا ہے تو اتنا بڑا ہوگا جتنا اچھا وضو ہے، اتنا قیمتی ہوگا، اتنا شاندار ہوگا۔ تو فرمایا جو اپنا زیادہ اچھا بنانا چاہتا ہے وہ اپنا وضو زیادہ اچھا، مراد یہی ہے کہ جو زیادہ خوبصورت وہاں پہننا چاہتا ہے وہ اپنا وضو زیادہ اچھا کر لے۔ دوسری فصل شروع ہوتی ہے، عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر الاعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، رواہ مالک و احمد ابن ماجہ والدارمی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے رہو، تک سیدھے رہو، ہیرا پھیریاں نہ کرو، بہانے اور جواز تلاش کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، جو اکثر ہوتی ہے، جسے آج کی اصطلاح میں ہیلا کہتے ہیں۔ او جی ہم نے یہ ہیلا کر لیا، بھائی اللہ کے ساتھ کیا ہیلے ہیں؟ یا کام جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں ہیلا سازی کیا ہے؟ کیا اللہ کریم سے بھی ہیلے کیے جائیں گے، دھوکہ دیا جائے گا؟ کوئی دے سکتا ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اللہ تو دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، ازل سے جانتے ہیں، ہمیشہ سے جانتے ہیں کون کیا کرے گا، کون کیا کر رہا ہے، کس نے کیا کیا تھا، اس کا علم تو حضور ہی ہے۔ تو بہت سے امور میں، اب میں اس تفصیل میں نہیں پڑھتا، وقت ضائع ہوتا ہے، بہت سے امور میں ایک ہیلا ہوتا ہے، جی یہ ہیلا کیا جائے، میں نے ہیلے حوالے چھوڑو، تک سیدھے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فلاں صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آپ کی عمر مبارک تو زیادہ نہیں تھی، 63 برس کی زیادہ عمر تو نہیں ہوتی، تو نقاہت اور کمزوری اور بڑھاپا اس قدر آ گیا تھا کہ جب آپ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تو ستون کی ٹیک لے کر کھڑے ہوتے تھے، یا نوافل بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے، ان بڑھاپے کے آثار اس قدر تھے۔ تو عرض کیا گیا رسول اللہ یہاں پر جلدی بڑھاپا آ گیا۔ فرمایا مجھے فلاں صورت دخان نے یا فلاں صورت نے مجھے اب صحیح یاد نہیں آ رہا، بوڑھا کر، ہاں سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اس صورت نے کیسے، وہ اس میں آیت تھی فاستقم کما امرت، جیسے حکم دیا گیا ایسے تک سیدھے رہو۔ تو فرمایا اس حکم نے بوڑھا کر دیا ہے کہ اس طرح تک سیدھا معاملہ کرنا بڑا مشکل ہے، بندہ کہیں نہ۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی کائنات ہیں، جن کی وجہ سے مخلوق کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، وہ بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں کوئی لغزش نہ ہوگی۔ تو فرمایا لوگوں سیدھے رہو مگر تم اس کی طاقت نہ رہو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ پورا کر نہ سکو تو چھوڑ نہ دو، ساری عمر یہ کوشش کرتے رہو کہ معاملہ اللہ سے تک سیدھا رہے، اس میں ہیلے حوالے، ہیرا پھیری، بہانے جواز کے تلاش نہ کیے جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، فرمایا تمہارے عملوں میں بہترین عمل نماز ہے، جتنی نیکیاں کرتے ہو، اچھے اعمال کرتے ہو، سب سے اعلیٰ عمل نماز ہے کہ اس میں اللہ کے روبرو حاضر ہو کے، پاک ہو کے، وضو کر کے، قبلہ رو ہو کے، لباس پاک کر کے، دنیا ساری سے کٹ کے براہ راست اللہ کریم سے شرف گفتگو حاصل کرتے ہو، سب سے بڑی نیکی نماز ہے۔ اور وضو کی حفاظت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ مومن ہی ہے جو وضو کی حفاظت کرتا ہے، ورنہ کوئی نہیں کرتا، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ باوضو رہنا یا نماز کے وقت وضو کا اہتمام اور پوری تسلی سے وضو کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی باوضو رہتا ہے تو یہ تو بہت بڑی عبادت ہے۔ ضروری نہیں نماز کے لیے فرض ہو جاتا ہے، ورنہ فرض نہیں ہے، لیکن ویسے کوئی باوضو رہتا ہے تو فرمایا یہ تو اس کے ایمان کی دلیل ہے۔
اس کو مالک رحمۃ اللہ علیہ، احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ على طہر کتب له 10 حسنات، جو بندہ جس کا وضو ہے اور پھر نماز کا وقت آ گیا تو تازہ وضو کر لیتا ہے، تو جو سارا وضو کا ثواب ہے وہ تو پھر اسے ملتا ہے، 10 گنا نیکیاں اور اس کی بڑھ جاتی۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں کہا گیا کہ وضو ہے تو پھر نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، پانی ضائع کرتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، نہ کرے۔ لیکن اس کے ساتھ اس صورت میں کہ اگر کسی نے وضو کیا ہے اور کوئی نماز نہیں پڑھی، نہ کوئی نوافل ادا کیے ہیں، نہ کوئی سنت پڑھی ہے، اور نماز کا وقت ہو گیا تو پھر وضو اور نہ کرے، وہ پانی ضائع کرنے اور وقت ضائع کرنے والی بات۔ لیکن وضو کیا، اس کے ساتھ خواہ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیے تو نماز تو پڑھی گئی نا۔ اب اس کے آدھا گھنٹہ بعد، پون گھنٹہ بعد نماز کا وقت آ گیا تو اسی وضو سے نماز پڑھ لے، درست ہے۔ لیکن کہے نہیں یار کافی دیر ہو گئی ہے، میں تازہ وضو کرتا ہوں اور تازہ دم ہو کر نماز میں جاؤں گا، تو فرمایا اسے وضو کا ثواب اس پر 10 نیکیاں زائد بھی ملتی ہیں۔ یعنی بلا وجہ نہ کرے۔ اگر وضو کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، نماز کا وقت ہو گیا تو اب 15 منٹ 20 منٹ گزرے تھے تو خواہ مخواہ وضو نہ کرے، وہ درست نہیں ہے، وہ زیادتی ہے۔ لیکن اگر وضو کیا، گھنٹہ سوا گزر گیا، یا اس نے 2 رکعت تحیۃ الوضو ہی پڑھ لی یا کوئی قضا پڑھ لی، تو اس وضو سے تو نماز ادا ہو گئی نا۔ اب پھر نماز کا وقت ہو گیا تو چاہتا ہے کہ تازہ وضو کر لوں یار، تو بڑی اچھی طرح سے نماز ادا کروں، فرمایا اس پر 10 وضو کا ثواب تو ہوگی، اس سے زائد 10 نیکیاں اور بھی عطا ہوں۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور، رواہ احمد۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جنت کی چابی نماز ہے، جنت کی کنجی جس سے جنت کا دروازہ کھلے گا وہ نماز ہے۔ اور پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ ایک صحابی نے کسی نے عرض کیا تھا کہ جی لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے فرمایا بے شک یہی جنت کی کنجی ہے، لیکن ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کنجی ہے، اس کے دندانے ہیں، حلال کھانا، فرائض ادا کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض، سنن، واجبات، یہ کنجی، جس کنجی کے دندانے نہ ہوں وہ کنجی کام نہیں کرتی۔ تو فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق جو گزر چکی، کنجی کے دندانے بھی سلامت ہو، نماز ہونی چاہیے۔ اور نماز کی کنجی طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ ناپاکی سے لباس ناپاک ہے، وضو صحیح نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ نماز کی کنجی طہارت اور پاکیزگی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ وعن شبیب ابن ابی روح رضی اللہ تعالی عنہ الرجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الصبح کر الروم فالتمس علیہ فلما صلی قال ما بال اقوام یصلون معنا لا یحسنون طہورا وانما یلبس علینا القرآن۔ حضرت شبیب ابن ابی روح نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کی نماز ادا فرمائی اور اس میں سورہ روم پڑھی۔ تو سورہ روم میں آپ کو متشابہ لگا، اور حفاظ کو، قاریوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو متشابہ لگ جائے۔ متشابہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک آیت کے ساتھ اگلی آیت کی جگہ وہیں ایسے الفاظ قرآن میں کہیں اور آئے ہوتے ہیں، وہاں اگلی آیت کو اور ہوتی ہے،
اس کے آگے کوئی اور ہوتی ہے تو وہ منہ پہ آ جاتی ہے، اسے متشابہ. اسی لیے سامنے پیچھے کھڑا ہوتا ہے نا، حافظ تراویح پڑھا رہا ہو، پیچھے ایک سامنے ضروری ہے کہ اسے متشابہ لگے تو وہ صحیح کر دے کہ نہیں وہ نہیں یہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہ لگ گیا. خیر آپ نے نماز مکمل فرمائی، جب فارغ ہوئے تو فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے، وضو مکمل نہیں کرتے تو ہماری نماز بھی خراب کرتے ہیں، ہمیں بھی اشتباہ میں ڈال دیتے ہیں، متشابہ لگ جاتے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ لوگ صحابی ہیں، بڑی عجیب بات ہے. ہم کسی کو ولی سمجھتے ہیں، ہمارے پاس دلیل کو نہیں وہ ولی ہے کہ نہیں، ہماری عقیدت یہ کہتی ہے کہ یہ ولی اللہ ہے. اس کی نہیں، ہم اس کے لگدے لیندے اور اس کی نسلوں کی بھی عزت احترام، اس کی قبر کا بھی احترام کرتے. ساری دنیا کے ولی جمع کیے جائیں، صحابی کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، اتنا اونچا مقام. اب کچھ لوگ ایسے تھے جن سے وضو میں بے احتیاطی ہو گئی، کمی رہ گئی، جلدی جلدی میں کر لیا تو حضور اکرم خفا ہوئے. نماز فرمایا وضو میں کوتاہی کرتے ہیں، مجھے بھی نماز میں اشتباہ میں ڈال دیتے. وضو میں کمی رہ گئی، رسول اللہ کی ذات جو معصوم عن الخطا ہے، عصمت نبوت جس ہستی کو حاصل ہے، جس پر قرآن نازل ہوا، جس نے ساری قرآن کی ترتیب بتائی، کون سی آیت کہاں رکھنی ہے، کس سورت کا نام کیا ہے، کون آگے ہوگی کون پیچھے ہوگی، کہاں رکوع ہے کون پارا ہے، یہ سب حضور نے ترتیب دی. تو فرمایا مجھے کیوں اشتباہ لگا؟ فرمایا کچھ لوگ وضو میں احتیاط نہیں کرتے، وہ مجھے بھی اشتباہ میں ڈالا. جو صرف وضو میں احتیاط نہیں کرتا، عین نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتباہ. تو جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوتا ہو؟ بدکاروں اور بے دینوں کی مجلس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کا اثر ہم پر کتنا ہوتا ہوگا. بلا ضرورت نہیں بیٹھنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، کم سے کم جانا. اس میں اچھا ایک اور ہے، بندوں کی مجلس کو چھوڑیں، اب ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ آ گئی ہیں، فیس بک پہ آ گئی ہیں، یوٹیوب پہ آ گئی ہیں. ایک بندے ہماری بچے ساری رات دن اسے کھولے رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں بچوں کی اصلاح ہو، بھئی اصلاح کے لیے ہم 10 باتیں کہتے ہیں، 10,000 وہ ادھر سے خرابی لے آتے ہیں، تو ان کا دماغ تو تباہ ہو جاتا ہے. ادھر جائے گا یا ہماری 10 باتوں کی طرف جائے گا، یا ادھر سے 10,000 لے آئے ہیں اس طرف جائے گا. بری مجلس کا اثر اتنا ہوتا ہے. چلو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور اس نے وضو صحیح نہیں کیا تھا، وہ صحابی نہیں تھا، کوئی منافق ہوگا، اس نے روپ دھارا ہوگا. درست ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک منافق قلب اثر کو متاثر کرتا ہے تو یہاں تو منافقوں کا جہان بھرا پڑا ہے. ہمارے دلوں کو تو وہ حفاظت الہیہ حاصل نہیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ جو ہماری جوان بیٹیاں میک اپ کر کے جلسوں میں نعرے لگا رہی ہیں، کون سی پارسائی سیکھ رہی ہیں؟ اس کا اثر دلوں پہ کیا ہوگا؟ ان کے دل کدھر جائیں گے؟ جو باپ اور بھائی بھیج رہے ہیں یا خود بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، ان کے دل کیا ہوگے؟ کوئی خوف خدا، کوئی اسلام، کوئی مسلمانی کا تصور اس میں ہے؟ چھوڑو کون سچا ہے کون جھوٹا، اس بات کو چھوڑو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. مجلس کیسی ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں برائی کی تشہیر نہ کرو،
کسی نے زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ بھی کی ہے تو اسے مجلس میں محل گفتگو نہ بناؤ. کسی ایسے بندے سے بات کر سکتے ہو کہ تم سے کسی نے زیادتی کی ہے، اس کے والد کو کہتے ہو، شکوہ کرتے ہو، اسے سمجھائے درست ہے. کسی ادارے کو جو ذمہ دار ہے رپورٹ کرتے ہو درست ہے. لیکن گپ شپ میں سارا دن قصہ ڈالے رکھنا، وہ چور ہے، وہ بدماش ہے، وہ میرے پیسے کھا گیا، فرمایا یہ حالانکہ وہ آپ کے پیسے کھا گیا ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور کسی نے آپ کا کھایا ہی کچھ نہیں، آپ ویسے لگے ہوئے ہیں، تو یہ کہاں جائز ہو جائے گا؟ اور سارا دن لگے ہوئے ان لوگوں کی مجلس میں جانا، بیٹھنا، تالیاں بجانا، زندہ باد مرد آباد، ان دلوں کا کیا ہو؟ اللہ اللہ اللہ. ہم حضرت جی کے پاس لطائف سیکھا کرتے تھے تو جو ہمیں ہدایات ملتی تھی ان میں یہ بھی تھا، کوشش کرو نماز بلا عذر مسجد سے باہر نہ پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو. جہاں تک ممکن ہو سکے نماز فرائض با جماعت پڑھو، اور کوشش کرو کہ سنتیں ادا کر کے آؤ اور فرض پڑھ کے چلے جاؤ، سنتیں گھر پڑھ لو. اگر ایسا نہیں مسجد میں پڑھنی ہے تو وہ سلام پھر کر نمازیوں سے الگ ہو جاؤ، الگ سنتیں پڑھو کہ نمازیوں کی نحوست بھی لطائف کو خراب کر دے. فرض مجبوری ہے، فرض جمع. اب نمازیوں کا یہ عالم ہے تو بے دینوں کا کیا ہو؟ اب تو بازار میں حلال ملنا دشوار ہو گئے نا. اس زمانے میں یہ کوئی نہیں ہوتا تھا کہ بازار میں حرام ہوگا، لیکن فرماتے تھے بازار سے چیزیں لے کر نہ کھاؤ، اس لیے کہ ان پر غریبوں کی مجبوروں کی سارا دن نظریں پڑتی ہیں، حسرت زدہ وہ دیکھتے تو ہیں لے نہیں سکتے تو ان میں نحوست آ جاتی. وہی چیز گھر پہ بنا کے کھا لو. اب تو وہ زمانہ گیا، اب تو اس میں حرام شامل ہو گیا، غراضت شامل ہو گئی. جو حرام نہیں ڈالتے پاک پلید کا لحاظ وہ بھی نہیں کرتے. تو میرے بھائی یہ جو بری مجالس اور فضول مجلسیں اور فضول باتیں ہیں یہ دلوں کو متاثر کرتی ہیں اور نقصان کرتی ہیں. تو اپنے آپ کو بری مجلس، بری محفل، بری باتوں سے بچانا، حفاظت کرنا، یہ دل کی دین کی حفاظت کرنی چاہیے. وان رجل من بنی سلیم قال ادہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدی او فی یدیہ قال الشبی قال التسبیح نصف المیزان والحمدللہ یملأ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض والصوم نصف الصبر والطہور نصف الایمان رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن. حضرت بنی سلیم کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو گنا. اب راوی کو یہاں اشتباہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس طرح کر کے گنا یا میری انگلیوں کو اس طرح کر کے گنا. جس نے یہ روایت کی، اب جو سننے والا ہے وہ یہاں بھول رہا ہے کہ حضور نے اپنی انگشتہ مبارک اس طرح کر کے گنا یا جس سے ارشاد فرما رہے ہیں اس کی انگلیوں کو اس طرح کر کے گنوایا. یہ باتیں آپ نے گنوائیں. فرمایا سبحان اللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے، آدھے ترازو کو بھر دیتا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا میزان کے آدھے وزن کو پورا کر دیتا ہے، آدھے میزان کو بھر دیتا ہے. اور الحمدللہ کہنا پھر اس کمی کو پورا کر دیتا ہے، وہ ترازو بھر جاتا ہے. دو باتیں ہو گئیں. اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے مابین ہر چیز کو بھر دیتا، سارے خلا کو بھر دیتا ہے. اور روزہ آدھا صبر ہے. اللہ کریم کی طرف جو حکم دیا گیا ہے روزہ وہ نصف ہے، باقی نصف نماز، پاکیزہ رہنا اور احکام روزی کمانا، پوری زندگی کا نصاب آدھا ایمان ہے. اور اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم کے مطابق روزہ رکھنا یہ آدھا ایمان ہے.
اور آدھا صبر ہے، اور پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے۔ پورا ایمان تو ظاہر باطن ہر ایک کو صاف کر دیتا ہے نا، تو ظاہر کو بھی صاف رکھنا، پاک رہنا، اگر اس میں باوضو رہے تو اور نور لا نور ہے، ورنہ جسم پاک ہو، لباس پاک بھی ہو، صاف ستھرا بھی ہو، ہاتھ منہ دھویا ہوا ہو، داڑھی ترتیب سے ہو، بال پریشان نہ ہو، صاف ستھرا شریف آدمی لگے، تو فرمایا یہ بھی آدھا ایمان ہے۔ یعنی ظاہر کی پاکیزگی، طہارت، نفاست، اس بات پہ دلیل ہے، آدھی دلیل ہے کہ یہ بندہ مومن ہے۔ اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔